جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے میں کر رہی ہوں اور اللہ نے مجھے اس پہ اجر دینا ہے، تو پھر میں اس روزے کو سنبھالوں گی بھی. اچھا، کیسے سنبھالیں گے روزہ اپنا؟ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک کر. مثلا کس چیز سے منع کیا گیا؟ جی، زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں. تو اس رمضان اگر آپ کو یہ لیکچر یاد رہے کہ ہم گئے تھے ایک استقبال رمضان کا لیکچر سننے، اور اس میں ہمیں ایک نصیحت کی گئی تھی، اور وہ میری نصیحت آپ سب بہنوں کے لیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی. پورا مہینہ اپنے اوپر سخت چیک رکھنا ہے کہ میں نے کسی سے سخت بات نہیں کرنی، میں نے کسی سے لڑائی نہیں کرنی، میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا، میں نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. یہ سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہی ہوتا ہے. میں نے کچھ ایسا کام نہیں کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے لیکن دوسرے آپ کو ٹریگر کر دیتے ہیں. بچے خاص طور پر ہماری کمزوری، ان کے ساتھ ہم بہت زیادتی کر جاتے ہیں. اور رمضان میں کبھی ان کو روزہ رکھا لیں تو اور تنگ کرتے ہیں، کب کھلے گا کب کھلے گا، اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا اسے. تو آپ نے اس پورے رمضان، پورے مہینے اس بات کی ٹریننگ لینی ہے اپنے استاد آپ بن کے کہ میں نے منہ نہیں کھولنا، میں نے اس رمضان غیبت چھوڑ دینی ہے، میں نے اس رمضان بچوں کو ڈانٹنا چھوڑ دینا ہے، میں نے اس رمضان اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. کیونکہ بعض خواتین ہوتی ہیں نا، وہ بہت چڑھ چڑھ کے بولتی ہیں. اب آپ ایک طرف نماز اور تہجد اور پتہ نہیں کیا کر درس بھی دینے جاتے ہیں، الہدا میں کام کرتے ہیں، لیکن ہسبینڈ کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تو پھر یہ نیکی نیکی ہے. تو رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی آپ کے لیے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں مثالیں دے رہی ہوں آپ کو، جس کی عام طور پر کمپلینٹس آتی رہتی ہیں، تو مثالیں دے رہی ہوں. اب اگر ایک مہینہ آپ نے چغلی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، بدتمیزی نہیں کی، بچوں کو نہیں ڈانٹا، تو کیا ہوگا؟ مہینے کے بعد آپ کی اصلاح ہو چکی ہوگی. اور یہی اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ روزے کس لیے فرض کیے جا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون. تتقون کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ تقوی سے، وقایا سے. وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا، بچنا، پرہیز کرنا، چھوڑ دینا. تو رمضان میں ہم اللہ کے حکم سے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کھانا حلال ہوتا ہے ہمارے فریج میں رکھا ہوا، ہم آرام نہیں لاتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر باقی ریلیشنز بھی، لیکن حرام چیزیں پھر کیوں کنٹینیو کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی انسان بھوکا پیاسا رہے، سارا دن بھوک پیاس رکھے کہ جی میں روزے سے ہوں. تو انشاءاللہ اگر آپ کو یہ لیکچر یاد رہے تو آپ نے اس سال اپنے رمضان میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کی پریکٹس کرنی، اور اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ نہیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بات ہمیں ایسی کر جاتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اسے ٹکا کے جواب دیں، اور ہمارے پاس جواب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ جواب نہیں ہوتا، پھر ہم کیوں رک جاتے ہیں؟ روزہ رک جانے کا نام. میں کھانے پینے سے رکی ہوئی، مجھے لڑائی سے بھی رکنا ہے، مجھے آگ بھڑکانے سے بھی رکنا ہے، مجھے فساد کریٹ کرنے سے بھی رکنا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو تاکیدن کہہ رہی ہوں کہ ثواب کی نیت سے روزے رکھنے کہ ہمیں اس پر ثواب ملے گا، کیونکہ روزے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا دے گا بندے کو؟ دنیا میں بھی جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ آپ کو کچھ دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں؟ دل کھول کے دیتے ہیں. اللہ تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ جب کسی کو کچھ دے گا تو کتنا دے گا؟ ان گنت، اور اتنا خوبصورت کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اور وہ آپ کے دل کو بھی اچھا لگے گا. اچھا، دنیا میں ایک کم از کم میرے ساتھ ہوتا ہے، جب میں کوئی بہت خوبصورت، بہت قیمتی، بہت ایسی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اتنی مہنگی، اتنی زیب و زینت والی، میرا خیال ہے میں نہ استعمال کروں، میرے مزاج کے خلاف. یہ دنیا میں ہم ایسے لوگ ہیں کہ جن چیزوں پہ بعض اوقات خوش ہوتے ہیں لوگ، ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے بھی وجوہات ہوتی ہیں. انسان سوچتا ہے کہ یہ دنیا کی اٹریکشن اگر میں اس میں پڑ گئی تو پھر اس کی کوئی حد لمٹ نہیں ہے، پھر انسان اسی راستے پہ آگے اور سے اور آگے چل پڑتا ہے. لیکن جب آپ بڑے سے بڑا بھی گھر بنا لیتے ہیں اور بڑے سے بڑی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں اور سارا دن انہی کی خاطر میں لگے رہتے ہیں، اور اگر آپ سے کہا جائے آئیں دورہ قرآن میں چلے تو آپ کہتے ہیں وقت نہیں ہے، وہی گھر کے کام بہت ہے. ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں گھر کے کام بہت ہیں، گھر کے کچھ کام تو ضروری ہیں، کرنے ہی چاہیے، لیکن ہم نے گھروں میں کچھ غیر ضروری کام بھی ڈال رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک بڑا وقت ان میں چلا جاتا ہے. آپ گھر میں جتنے زیادہ ڈیکوریشن پیس رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو صفائی کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا. ہم سب اپنی اپنی جگہ
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں جو بھی ایسی کوئی سوچ ہے جو سیدھے رستے سے ہٹی ہوئی ہے، مغضوب علیہم والضالین والی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ میری اس سوچ کو بدل دے. شیطان کے جو وسوسے میرے دل میں آتے ہیں، اللہ مجھے ان سے نجات دے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے نا. رمضان میں شیطان نے قید ہو جانا ہے. آپ کو 1 مہینے کے لیے چھٹی ملنے والی ہے شیطان سے. اس میں آپ اپنے آپ کو رینیو کر سکتے ہیں، اپنا ایمان بڑھا کے، اپنی غلطیوں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کے، وہ چیزیں زندگی میں جو آپ کو نقصان دیتی ہیں دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، ان سب چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی سے نکالنا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ.